ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین کا منصب اس وقت عطا فرمایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی کے پتلے پڑے ہوئے تھے اور میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مظہر ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو میرے بارے میں بشارت دی ہے اس کی سچائی کا ثبوت ہوں، اور اپنی والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں۔ ایک دوسری روایت میں یہ بات واضح طور پر منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی تھی اس وقت انہوں نے ایک ایسی روشنی دیکھی جو مشرق سے مغرب تک چمکتی ہوئی دوڑ رہی تھی، اور فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مٹی کی طرح بند تھیں اور انگشت سبابہ کے ذریعے سے آسمان کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، اور اس قسم کی متعدد روایات سیرت کی کتابوں کے اندر منقول ہیں۔ ان تمام روایات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پوری دنیا میں کفر و شرک کی ظلمت اور تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کے وقت سے اس ظلمت اور تاریکی میں آفتاب و ماہتاب کی روشنی کی طرح ہدایت کی روشنی پھیلنی شروع ہو گئی، اور ہم نے ابھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 کے تحت ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی روشنی کی طرح ہدایت کی تمام روشنیوں میں غالب ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے عجائبات میں سے یہ عجیب و غریب تاثیر ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت پوری دنیا کی سب سے بڑی سپر طاقت حکومت کا بادشاہ کسریٰ کے ایوان میں ایسا زلزلہ پیدا ہوا جس کی وجہ سے اس کے محل کے کنبروں اور برجوں میں سے 14 برج ٹوٹ کر گر گئے۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ دنیا میں اب تک باطل کا غلبہ تھا اور اب حق کا غلبہ ہونے والا ہے، اور باطل کی کرسیوں اور تاج و تختوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت زوال کا یہ پہلا زلزلہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بیان ہے کہ جس دن سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اس دن ہر طرف اور ہر شے میں نور ہی نور اور روشنی ہی روشنی نظر آ رہی تھی۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہر طرف ظلمت ہی ظلمت نظر آ رہی تھی۔